الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ دین اسلام کے اندر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے۔ اچھائی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت سنائی، اپنے دیدار کی بشارت سنائی۔ اسی طریقے سے جو لوگ برائی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ جو لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں، کفر و شرک کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، نافرمانی اور معصیت کی زندگی جیتے ہیں، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی ایسی خطرناک آگ تیار کر رکھی ہے جو آگ ان کا احاطہ کر دے گی۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، جہنم کے اندر کھولتا ہوا گرما گرم پانی ان کے جسم کے اوپر ڈالا جائے گا، خون اور پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ وساءت مرتفقا، اور بدترین ٹھکانہ ان کا ہوگا۔ کن لوگوں کا؟ جو ظلم کی زندگی گزارتے ہیں، کفر و شرک کی زندگی گزارتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو اچھی طرح واضح فرما دیا کہ دیکھو، ہم نے انسان کے اندر نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، اور بدی کے راستے پر جاؤ گے تو جہنم کے اندر گر جاؤ گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی معصیت میں ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند، ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھول رکھا ہے۔ جو گناہگار، جو منمانی زندگی گزارنے والا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والا، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، منمانی زندگی کو چھوڑ کر، کفر و شرک کی زندگی کو چھوڑ کر آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے کچھ لوگ آئے، اسلام کی طرف راغب ہوئے، دین کا پیغام، توحید کا نغمہ، نبی کی رسالت، نبی کی ادائیں، نبی کا قرآن انہیں پسند آیا، دل کے اندر اسلام کی محبت آنی شروع ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں آئے، کہنے لگے کہ اے محمد، تم جو دعوت دیتے ہو، توحید کا نغمہ پڑھ کر سناتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اب تک ہماری زندگی کفر میں گزری، شرک میں گزری، نافرمانی میں گزری، معصیت میں گزری، زنا میں گزری، چوری میں گزری، شراب میں گزری۔ اے اللہ کے رسول، اگر ہم ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اسلام لے آئے، تو کیا ہماری پچھلی زندگی کو معاف کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی خاموش ہے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک لبوں کو حرکت نہیں دی، انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جلدی جاؤ پیغمبر کی خدمت میں اور میرے ان گنہگار بندوں کو بشارت سنا دو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اتنی رحمت کو بیان کیا، اپنی شان غفاریت کو بیان کیا کہ قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کے اندر اتنی رحمت کو بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اتنے وسیع انداز کے اندر بیان کیا کہ قرآن کی دوسری آیت کے اندر اللہ کی اتنی رحمت نظر نہیں آئی، اور وہ آیت کریمہ یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے اور وہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ کبھی بھی، کسی حال میں بھی، کسی موقع پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ آئے اللہ کے دربار میں، کفر اگر انہوں نے کیا ہے کوئی بات نہیں، شرک کیا ہے کوئی بات نہیں، زنا کیا ہے کوئی بات نہیں، چوری کی ہے کوئی بات نہیں، شراب پی ہے کوئی بات نہیں، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو کوئی بات نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کے دربار میں آؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے رہو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ان مشرکین کو جو دین کی طرف راغب ہو رہے تھے، دین کی محبت ان کے سینوں کے اندر آ رہی تھی، لیکن دل کے اندر یہی کھٹکا تھا کہ اگر ہماری پچھلی زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کر دیا گیا تو ہم تو یقیناً جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا، ایمان کے اندر آ گئے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کی رسالت پر ایمان لے آئے، تو اب پچھلی زندگی کو نہیں پوچھا جائے گا، پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب دوبارہ نئے سرے سے زندگی شروع ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام کے تمام گناہگار بندوں کو یہ بتلا دیا کہ کبھی بھی، کسی حال میں بھی، کسی موقع پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا چلا جائے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ،
معصیت پر معصیت، زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی چھت تک اس کے گناہ بھر جائے، اس وقت وہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ آئے اللہ کے دربار میں، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میاں ہمارے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ہماری تو پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئے۔ نہیں، گزری کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان دین اسلام کے اندر داخل ہوا، آواز بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی، گانے گایا کرتا تھا، اور جب گانے گاتا تھا تو چلتا ہوا آدمی اس کی سریلی آواز کو سن کر وہیں پر رک جایا کرتا تھا، اور جب وہ گانا گاتا تھا تو پورا کا پورا محلہ، پوری قوم اکٹھی ہو جاتی تھی اور اس کے گانوں کو بڑے ہی آرام کے ساتھ سنا کرتی تھی، نوٹ نچھاور کرتی تھی، اپنا مال اس پر قربان کر دیا کرتی تھی۔ گویا تھا، لیکن یہ کاروبار اس کا چلتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جوانی ڈھل جایا کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جوانی ڈھل جاتی ہے۔ جوانی سے جب بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچا، دانت گر گئے، آواز کے اندر وہ مٹھاس نہ رہی اور آواز کے اندر وہ سریلا پن نہ رہا، تو اب اس کی آواز کو کوئی سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے کھانا کھلانا، اس کے اوپر روپے اور پیسے لٹانا، یہ تو بہت دور کی بات تھی، اب اس کی آواز سننا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا، نہ بچے تھے نہ بیوی تھی، بڑا پریشان۔ صبح کھانے کو مل گیا تو شام کی فکر، شام کو مل گیا تو اگلے دن کی فکر، کئی دن فاقے سے گزر رہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے وہاں جاتا ہے اور قبروں کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، رات کا وقت ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ میرے مالک، تو میری زندگی کو جانتا ہے، میری زندگی کس طرح کی گزری ہے۔ جب میری جوانی تھی اور جوانی کا نشہ چھایا ہوا تھا، میری کوئل کی طرح آواز تھی تو چلنے والا انسان میں رک جاتا تھا، میرے اوپر لوگ اپنے مال کو قربان کیا کرتے تھے، روپے اور پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن مالک تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے دانت گر چکے ہیں، میرے منہ کے اندر آواز نہیں ہے اور مجھ سے اب بولا بھی نہیں جاتا۔ اے اللہ، تو میری حقیقت جانتا ہے، اب مجھے کوئی میری آواز تو سننا بہت دور کی بات، میری طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری زندگی کیسی تھی، لیکن مالک میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر روتا ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ رو رہا ہے، زاروں قطار آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب رونے کی انتہا ہو گئی اور سسکیاں بند ہو گئی تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے عمر، تو چین کی نیند سویا ہوا ہے، جا جنت البقیع میں جا، میرا ایک دوست بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، کئی دن ہو چکے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اے عمر، اس کے کھانے کا انتظام کر، اس کے پینے کا انتظام کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ کسی برتن کے اندر پیک کیا جائے اور اسے باندھ دیا جائے۔ ایک اللہ کا ولی، اللہ کا دوست جنت البقیع میں تڑپ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے دوست کو کھانا کھلا کر آؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا برتن اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے بلکہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی بھوکا ہے، اللہ کا دوست بھوکا ہے،
میں اپنے سر کے اوپر کھانا رکھ کر لے کے جاؤں گا تاکہ اللہ کے ولی کا اکرام ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان قبروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس نوجوان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کی طرف سے جب آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ گیا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب کون ہے؟ کسی ظالم کی مجال نہیں تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نافرمانی کی زندگی گزار سکے، گناہ کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا گھبرا گیا، سناٹا سا چھا گیا، زاروں قطار رونے لگا اور بھاگنے لگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بھائی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ہی پاس آ رہا ہوں اور میں خود نہیں آ رہا ہوں بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بوڑھا شخص جو کبھی جس کی کوئل کی طرح آواز تھی اور پوری قوم اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھی، چلتا ہوا آدمی اس کی آواز کو سننے کے لیے رک جایا کرتا تھا، وہ بوڑھا شخص رکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے کھانے کا برتن کو اتارا اور کہا کہ میرے بھائی کھانا کھائیے، آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں۔ کہنے لگا کہ اے عمر امیر المؤمنین، آپ کو کیسے پتا کہ میں بھوکا ہوں؟ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے کئی دن ہو چکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس سے تو شکایت کر رہا تھا، جس سے تو معافی مانگ رہا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا ایک دوست جنت البقیع میں بھوکا بیٹھا ہے، عمر اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ گویا جو اپنی پوری زندگی ناچ گانے میں گزار دیتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ میری بھوک کو مٹانے کے لیے، میری پیاس کو مٹانے کے لیے وقت کے امیر المؤمنین کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اے عمر میں معافی مانگتا ہوں، ایک چیخ مارتا ہے اور روتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شراب کا گناہ ہو، زنا کا گناہ ہو، جھوٹ کا گناہ ہو، چوری کا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبھی کو بھی سچی پکی توفیق، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔